السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے پیارے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آیا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کے اندر ہوئی ہے۔ اسی حوالے سے ناظرین ہم آپ کو چند علماء کی ویڈیو دکھائیں گے، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی حوالے سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ یہ میرے مولا علی تیرا رجب ہے، آپ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد کعبے کے طواف میں مشغول ہے۔ اچانک محسوس ہوا کہ میری یہاں بچے کی ولادت ہونے لگی ہے۔ مان پریشان ہو گئی کہ گھر کیسے جاؤں۔ اتنے میں خیال آیا کہ چلو چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مان کعبے کے قریب سے ہاتف غیبی کی آواز آئی، فاطمہ گھر جانے کی ضرورت نہیں۔ اچانک کعبے کی دیوار پھٹی، راستہ بنا، آواز آئی فاطمہ کعبے کے اندر چلی آؤ۔ کعبے کے اندر مولا علی کی ولادت ہوئی، اور یہ وہ علی ہیں کہ ولادت کے ساتھ ظہور نجاست نہیں ہوا جیسے اور بچوں کو ہوتا ہے۔ یہاں کئی بدتمیز نا اپنے عقل کے اس ڈھکوسلے پہ چلتے ہوئے وہ یہ کہتے ہیں جی کہ کعبہ کوئی زچہ خانہ تھا کہ وہاں پر معاذ اللہ یہ نجاست گئی ہوگی۔ مانا کہ ہم نے وہ سچا خانہ نہیں تھا، لیکن پیدا ہونے والا تیرا باپ نہیں تھا، علی تھا۔ وہاں کوئی عام بندہ نہیں تھا، مولا علی تھا۔ اور میرے نبی نے فرمایا لوگو انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں، پیار سے میں اور علی۔ اور یہ روایت تو میرے اعلیٰ حضرت نے بھی لکھی، فرمایا انا و علی من شجرۃ واحدہ، میں اور علی ایک شجرے سے ہیں، ہمارا درخت ایک ہے، ہمارا نور ایک ہے۔ اللہ اکبر، یہ کوئی عام بندہ نہیں تھا، مولا علی تھے۔ مستدرک میں امام مسعودی نے مروج الذہب میں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ضالۃ الخفا میں، حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوہ میں، جناب حضرت سلیمان بن ابراہیم القندوزی نے شنابی المودہ میں، ملا علی قاری نے شرح شفا شریف جلد نمبر 1، امام حلوی نے سیرت حلویہ میں، امام محمد حسین بن محمد دیار البکری نے کتاب الخمیس میں، روضۃ الندیہ میں اسماعیل کہلانی نے، شاہ عبدالعزیز نے تحفہ اثنا عشریہ میں، الفصول المہمہ میں ابن سباق مال کی محدث نے، علامہ کمال الدین محمد بن طلحہ نے مطالب رسول میں، علامہ کہستانی نے ذہب الصوفیہ میں، امام مومن شبلنجی نے نور الابصار میں، علامہ جامی نے شواہد النبوہ میں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے قرۃ العینین نے، حضرت شیخ محمد الصلابی نسل المطالب نے، علامہ ادریس بوجھانی نے، خاندان نبوت میں ملا معین کاشفی نے، روضۃ الشہداء میں، ابو حسنات قادری نے کتاب اوراق غم میں، شیخ عبد الرحمن چشتی نے میرات الاسرار نے، نواب صدیق حسن بھوپالی نے تکریم المومنین نے، شیخ عبد الرحمن الصفوری نے نزہۃ المجالس میں، فضل اللہ بہاری نے سیرت اسد اللہ الغالب میں، شیخ صدر الدین حنفی نے رمائل مصطفیٰ میں، مرزا حیلت دیوی نے کتاب شہادت میں لکھا کہ مولا علی کی ولادت کعبے کے اندر ہوئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی تھی، ٹھیک ہے کہتے ہیں ہوئی تو کیا ہو گیا اگر ہوئی بھی ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ لفظ کعبہ جو لکھا ہے نا تو لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی ہے، حالانکہ قرآن میں ہے ہادین بالغ الکعبہ کہ حج کی بکری کعبے میں ذبح کرو۔ تم کہاں ذبح کرتے ہو؟ مینا میں۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ پورے حرم کا نام جہاں حرم ہے، مسجد الحرام ہے،
وہاں کعبہ بھی حرم کا نام ہے، تو حضرت علی کا گھر چونکہ حرم میں تھا تو کسی نے لکھ دیا مولود کعبہ، ان کے ہاتھ میں آ گیا جی کعبے کے اندر پیدا ہوئے، پھر دیوار پھٹ گئی نکلنے کے لیے، شیر خدا جو نکلے کعبے کی دیوار پھاڑ کے نکلے۔ یہ تعریف ہو رہی ہے یا مذمت ہو رہی ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اگر ایک منٹ کے لیے مان لیں کہ واقعی کعبے کے اندر پیدا ہوا، پہلے تو یہ چیز عقل کے بھی خلاف ہے۔ تمہاری بیوی بیٹی بچی کا ولادت کا وقت قریب آئے، اس کو مسجد لے جاتے یا ہسپتال لے جاتے، تو حضرت علی کی والدہ اتنی کم عقل تھی کہ ان کو درد ذیل ہو رہا تھا، وہ کعبے میں آ گئی کہ وہی خون نکلے اور کعبہ پلید ہو۔ کوئی عقل سے بھی بات سوچا کرو نا، عقل میں بھوسا تو نہیں بھرا ہوا نہیں۔ اچھا اگر ہم مان لیں حضور پیدا ہوئے باہر، حضرت علی پیدا ہوئے اندر، تو کیا ہو جائے گا؟ حضور سے حضرت علی افضل ہو جائے؟ یہ ساری باتیں ہیں، حکایات ہیں، بس چونکہ یہ جتنا روافض ہیں نا شیعہ فرقہ، یہ حدیثیں گھڑنے کا تو بادشاہ ہے، جھوٹی روایات کا بادشاہ۔ اور ایک جگہ آ گیا نا لفظ کہ حضرت علی کعبے میں پیدا ہوئے، انہیں کہا جی کعبے میں، جیسے لکھ دیتے ہیں نا جی فلاں آدمی خطیب کعبہ ہے، فلاں آدمی خطیب حرم ہے، فلاں آدمی خطیب المسجد، سب چیزیں تو ایک ہی ہیں، مسجد بھی ہوئی ہے، حرم بھی ہوئی ہے، کعبہ بھی ہوئی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی پیدائش کی باتیں سنتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں ہوئی، اس روایت کے بارے میں بتائیں کہ یہ روایت صحیح ہے یا غلط؟ یہ روایت المستدرک للحاکم میں موجود ہے، امام حاکم نے تو دعویٰ کیا ہے اس روایت کا کہ یہ صحیح ہے، لیکن یہ روایت بہت کمزور ہے۔ ایون مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالی جو اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے ہاں ایک اتھارٹی مانے جاتے ہیں، اور میرے ان کے ساتھ 40 کوسچنز بھی ریکارڈڈ ہیں جو میں نے ان سے 1 to 1 کیے تھے، 40 کوسچن ود مولانا اسحاق آن 23 مارچ 2012، وہ آپ یوٹیوب پہ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں۔ سیدنا علی کے سپاہی تھے اس روایت کے اوپر، ناسبیت کے خلاف انہوں نے علم بلند کیا، ان سے بھی یہ سوال ہوا تھا تو انہوں نے بھی یہ مانا تھا کہ یہ روایت کمزور ہے، اور انہوں نے بڑی ٹیکنیکل بات کی تھی کہ کعبے کے اندر پیدائش ہونا یہ حضرت علی کے لیے فضیلت نہیں ہے، یہ کعبے کے لیے فضیلت ہے۔ ظاہر ہے ابو داؤد ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے کہ اے کعبہ تیری حرمت اللہ کے نزدیک ہے، لیکن ایک مسلمان کے دل کو دکھانا اللہ کے نزدیک اس سے بڑا گناہ ہے کہ کوئی شخص کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے۔ کعبے کی حرمت ایک مسلمان کے دل کی حرمت سے زیادہ ہے۔ اگر سپوز حضرت علی علیہ السلام کعبے میں پیدا بھی ہوئے ہوں، یہ حضرت علی کی کوئی فضیلت نہیں ہے، کعبے کی فضیلت ہو سکتی ہے، تو یہ ثابت کوئی نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ فضیلت اس اعتبار سے ہوتی تو پیغمبر بھی کعبے میں پیدا ہوتے ہیں، نبی علیہ السلام تو اپنے گھر پیدا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اگر کوئی اس کو کوئی یہ آج کل بھی وہ مولود کعبہ کانفرنسز کروا رہے ہوتے ہیں ہمارے بریلوی بھی اور شیعہ بھی، حضرت علی علیہ السلام کی فضیلت کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ حدیث کافی نہیں ہے جو صحیح مسلم میں 240 ہے کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ محبت علی از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان۔ پھر جو حدیث متواتر ہے صحیح مسلم میں، ترمذی میں، سنن نسائی الکبریٰ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم پہ کہا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا مولا میں اس کا مولا علی۔ یہ اتنی حدیثیں موجود ہیں کہ ہم اس طرح کی جعلی روایتوں کا سہارا رہیں۔ ویسے کرنے کی فضیلت کے اوپر اتنی حدیثیں موجود ہیں مسلم شریف میں 4، لیکن آپ نے ضرور وہ دانت توڑنے والا جھوٹا واقعہ گھڑا ہوا بیان کرنا ہے۔ اور جی کیلا جو ہے وہ حضرت ویسے کرنے کے لیے اترا، وہ کیلا اللہ کے بندو پہلے تھا موجود ہے، کسی گورے نے سنا دینا، اسلام ہی بدنام ہوئے گا۔ اور میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمارے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان کے علماء اردو میں لیکچر دیتے ہیں، اگر یہ انگریزی میں ہو نا تو گورے اسلام قبول کرنا ہی چھوڑ دیں گے، اتنی فرسودہ یہ باتیں کرتے ہیں۔ کیلا جی ویسے کرنی ہے، ایسے نازل ہو ایسی، کیلا تو بھائی پہلے سے موجود ہے دنیا میں، ٹھیک ہے نا جی، تو ویسے کرنے کے لیے نہیں کیلا نازل ہوا، اللہ معافی دے۔ نبی علیہ السلام مطلب دنیا سے تشریف لے گئے ہیں اور وہ ملاقات نہیں کر سکے ہیں، وہ صحابی نہیں ہیں، وہ تابعی ہیں، خیر التابعین میں سے ہیں، جنگ صفین میں حضرت علی کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے ہیں، حضرت علی کی بیعت کی ہے ویسے کرنی نے باقاعدہ، ٹھیک ہے۔ اور میں اس میں وہ میرا ویسے کرنی والا واقعہ یہ جو اکثر پیش کر رہے ہوتے ہیں نا اہل تشیع بھی ماتم کے ثبوت میں وہ ویسے کرنی کے دانت توڑنے والا واقعہ لے کے آتے ہیں جو ہے جعلی ہے، تو میں ان کو پھر علم الکلام سے جواب دیتا ہوں کہ بھئی مولا علی علیہ السلام
صحیح مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے جب دانت شہید ہوئے تو سال بن سعد السعدی کہتے ہیں کہ خون نہیں رکتا تھا، تو سیدہ فاطمہ نے کاٹن کا کپڑا جلا کے وہاں رکھا خون روکنے کے لیے، اور سیدنا علی نے اپنے ہاتھوں سے نبی علیہ السلام کا زخم دھویا۔ تو میں نے کہا کہ مولا علی اور سیدہ فاطمہ کے سامنے حضور کے دانت ٹوٹے ہیں اور انہوں نے مرم پٹی کی ہے، انہوں نے تو اپنے دانت کوئی نہیں توڑے۔ دسو مولا علی وڈے عاشق نہیں یا ویسے کرنی؟ فوراً خاموشی ہو جاتی ہے۔ مولا علی سے بڑا تو کوئی عاشق رسول نہیں ہے، لیکن مولا علی نے یہ کبھی کام کرنا ہی نہیں تھا، نہ ویسے کرنی نے کیا، ٹھیک ہے۔ تو ساڈے کول تو پھر یہی گلاں۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔ ناظرین، پہلے نمبر پہ یہ جو بات کی جاتی ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت بیت اللہ کے اندر ہوئی ہے، تو ناظرین یہ کسی بھی احادیث سے نہیں ملتا۔ اور اگلی بات ہم کرتے چلے، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس لیے مشکل کشا کہتے ہیں کہ پیارے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت بیت اللہ کے اندر ہوئی ہے، اس لیے ہم ان کو مشکل کشا کہتے ہیں۔ ناظرین، اگر یہ چیز سوچ لی جائے کہ پیارے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی کی ولادت بیت اللہ کے اندر ہوئی ہے، تو پھر ناظرین آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بانجے حکیم بن حزام، یہ شیعہ کی کتاب ہے جلال العیون، ان کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، تو پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بانجے حکیم بن حزام، ان کی ولادت بھی خانہ کعبہ کے اندر ہی ہوئی ہے، بیت اللہ کے اندر ہی ہوئی ہے ولادت۔ تو ناظرین پھر ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ناظرین اگر دیکھا جائے قرآن پاک کی طرف ہم دیکھیں تو سورہ فاتحہ یعنی سورۃ الفاتحہ کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، یعنی قرآن پاک کی ماں، ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، سورۃ الشفاء بھی کہا جاتا ہے، اصحاب المثانی بھی کہا جاتا ہے، یعنی 7 آیتوں والی سورت۔ اگلی بات ہم کرتے چلیں، ناظرین مشکل کشا صرف ایک اللہ رب العالمین کی ذات ہے، ایک اللہ ہی مشکل کشا ہے۔ انبیاء کو مشکل آئی ہے تو انبیاء نے اللہ رب العالمین کو پکارا ہے۔ پورا قرآن کا ترجمے کے ساتھ آپ مطالعہ کریں، احادیث پڑھیں، کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ انبیاء کی جماعت نے یہ بات کسی اور سے مدد مانگی ہو، نہیں، بلکہ جب بھی مشکل آئی ہے انبیاء کو تو اللہ رب العالمین کو ہی پکارا ہے۔ جیسے کہ آپ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف دیکھیں گے تو انہوں نے کیا کہا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اگر آپ نبی ایوب علیہ السلام کی طرف دیکھیں گے تو وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، مشکل میں رب کو پکار رہے ہیں، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ مجھے یہ تکلیف آ گئی ہے۔ اب نبی ایوب علیہ السلام مشکل میں رب کو پکارتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام بھی چیخا کے اندر کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ کو پکارتے ہیں۔ تو پھر اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، یعنی ڈائریکٹ نبی ابراہیم علیہ السلام نے رب کو پکارا ہے، انبیاء نے رب العالمین کی ذات کو پکارا ہے۔ اگر ہم اپنے محبوب علیہ السلام کی طرف جائیں تو آپ سورہ انفال پڑھیں، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکہ، یعنی مشکل وقت آئی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رب العالمین کو پکارا۔ یہ قرآن سورہ انفال کی آیت ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اے میرے محبوب علیہ السلام، جب آپ نے ہم کو پکارا مشکل وقت کے اندر، ہم نے آپ کی دعا کو قبول کیا۔ ناظرین یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ بیت اللہ کے اندر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی تو پھر ہم اس کو مشکل کشا کہتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اور باقی ناظرین رہ گئی بیت اللہ کے اندر ولادت ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن یہ تو کہیں کسی صحیح احادیث سے یہ بات ملتی نہیں ہے۔ باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔
اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔